عاشقان رسول عربی السلام علیکم۔ اس وقت ہم موجود ہیں میدان عرفات میں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد حاجی حج کے موقع پر مقام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، یعنی رحمت کا پہاڑ۔ اس کی توجیحات اس وجہ سے بیان کی گئی ہے، روایت میں ملتا ہے کہ اسی مقام پر جناب آدم کی دعا قبول ہوئی تھی، توبہ قبول ہوئی تھی، جس وقت جناب آدم جناب حوا کو جنت سے نکال دیا گیا، دونوں کو جدا کر دیا گیا۔ اور روایت بیان کرتی ہیں کہ جس وقت آپ مستقل گریہ و زاری فراق حوا میں کرتے رہے، ایک مدت کے بعد جب آپ نے پنجتن کے صدقے میں پروردگار سے توبہ چاہی، مغفرت چاہی، اس وقت پروردگار عالم نے آپ کو توبہ کو قبول کر لیا۔ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس جگہ آپ کی توبہ قبول ہوئی، جہاں ایک ہلکا سا آپ نشان دیکھ رہے موقف سا بنا ہوا ہے، اس جگہ پہ آپ کی توبہ قبول ہوئی، اسی وجہ سے اس پہاڑ کو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مکمل آپ میدان دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا وسیع و عریض میدان ہے، بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہوا، اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اس کو میدان عرفات کہے جانے کی مختلف توجیحات علماء نے بیان کی ہیں۔ بعض علماء کہنا ہے کہ اس کو میدان عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہیں پہ جناب آدم اور جناب حوا کی ملاقات ہوئی ہے، اس وجہ سے عرفہ کہلایا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر جناب ابراہیم کو جناب جبرائیل نے حج کے مناسک بیان کیے، اس وجہ سے میدان عرفہ کہلایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہلایا جاتا ہے کہ مومنین یہاں پر آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پروردگار سے مغفرت چاہتے ہیں، اس وجہ سے میدان عرفہ کہا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ بہت اہم ترین جگہ، اور یہی میدان عرفات بھی ہے کہ جب امام حسین نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا تھا، تو اسی مقام میدان عرفات میں آنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی تھی، جس کو دعا عرفہ کہا جاتا ہے، جو ہر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور جس کا مشہور ترین جملہ جو امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا کہ پروردگار دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ مجھ کو الگ تھلگ کر دیا گیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچا، یہ نادان ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ناظرین، میں تھوڑا اور نزدیک آ گیا تاکہ قریب سے آپ کو جبل رحمت کا نظارہ کر سکوں۔ آپ دیکھیں میدان عرفات ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ میدان عرفات وہی جگہ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد حاجی ٹھہرتے ہیں۔ بہت وسیع و عریض علاقے میں یہ میدان پھیلا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ 40 سے 50 لاکھ افراد یہاں پہ آنے کے بعد جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ جو میدان عرفات ہے، اس کو عرفہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، جناب ابراہیم کو جناب جبرائیل نے آنے کے بعد مناسک حج تلقین فرمائے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے علماء نے بیان کی کہ یہاں پہ آنے کے بعد انسان پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ جبل رحمت ہے جو آپ کو مینار نظر آ رہا ہے، مقام ہے کہ جہاں پر جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، جہاں پر رسول خدا نے اپنا خیمہ نصب کیا، اپنے قیام فرمایا، اور اسی کے دامن میں امام حسین نے دعا عرفہ پڑھی ہے جو پوری کائنات میں پڑھی جاتی ہے۔ میں تھوڑا نزدیک آیا تاکہ نزدیک سے دکھا سکوں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں تاکہ انسان یہاں سے جا سکے اور اس مقام پر پہنچ سکے کہ جہاں پر ہمارے نبی نے قیام فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔